ہم نے جس عنوان اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق اور ان کے اثرات۔ میرے مالک نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب بے عیب کتاب میں جہاں اپنی وحدانیت، اپنی عبادت اور اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، وہاں پر مخلوق خدا کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور اس عبادت کا اہم ترین حق یہ ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کو عبادت کے لائق سمجھو، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھو، سجدے کے لائق نہ سمجھو۔ نظریہ اور عقیدہ یہ ہو اللہ وحدہ لا شریک ذات عبادت کے لائق بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہر ایک شریک سے پاک ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں سے میرے مالک نے جہاں پر حقوق ذکر فرمائے، سب سے پہلا حق میرے رب نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا۔ اور پھر والدین کی شان میں بے شمار مرتبہ رب دو عالم نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد رب نے کئی مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد میرے رب نے جن رشتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا، وَالْيَتَامَى، فرمایا یتیموں کا خیال رکھنا، وَالْمَسَاكِينَ، اور فرمایا مسکینوں کا خیال رکھنا، اور پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، میرے رب نے فرمایا پھر جو ہمسائے، رشتہ دار ہمسائے ہونا، پھر رشتہ دار ہمسایوں کا خیال رکھنا، پھر فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا پھر تمہارے جو رشتہ دار ہمسایوں کے علاوہ اگر تمہارے کوئی ہمسائے ہیں جن کا دروازہ تمہارے دروازے کے ساتھ ہے، جن کا بیٹھنا اٹھنا تمہارے قریب ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تو سامعین مکرم، اسلام نے مختلف زاویوں سے منظم طریقے سے اس کائنات کو ایک نظام اور ایک معاشرہ عطا کیا، مگر جب اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہوئے تو پھر ہمیں اس معاشرے میں جو کہ منظم طریقے سے اسلام نے ہمیں عطا کیا تھا، اس میں ہمیں بگاڑ نظر آیا۔ انسان سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ بگاڑ کس وجہ سے ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انسان کی اپنی لاپرواہی تھی، انسان کی اپنی اسلام سے بے رغبتی تھی، انسان کی اپنی اسلام سے دوری تھی، انسان کی اپنی اسلامی تعلیمات سے دوری تھی، اور انسان کی اپنی اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت تھی، جس نے انسان کو یہ باور کرایا کہ اے انسان، اب جب تو سوچ رہا ہے نا کہ معاشرے کا بگاڑ کیوں ہے، یہ معاشرہ بگڑ کیوں گیا ہے، فرمایا پھر اسلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھ۔ جب تو اسلام کی تعلیمات کو غور سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت نے جو قرآن میں یا محبوب علیہ السلام نے اپنے فرمان میں جو حقوق معاشرے کے عطا کیے ہیں، ان کا جب تو خیال رکھے گا، پھر معاشرہ بگڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، پھر ہر طرف امن ہی امن تجھے نظر آئے گا۔ یہ معاشرے میں امن جو تھا، اسے بڑے منظم طریقہ کار سے اسلام نے ہمیں عطا کیا تھا، مگر ہم چونکہ بڑے ہی ترقی پسند لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج کوئی جو نئی تعلیم ہے تو شاید یہ کوئی ہمیں ترقی دلا دے گی، حالانکہ یہ تنزلی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ترقی تو وہی ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا کی ہے۔
اب دیکھیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین عالی شان میں اور رب دو عالم نے اپنے قرآن کریم میں جس زاویے کو مد نظر رکھ کر ہمیں تعلیمات عطا کی ہے نا، اگر ان کو آج بھی ہم یہ سمجھ لیں، ان تعلیمات پر آج بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے معاشرہ یہ وہ ہوگا کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، فرمایا مال غنیمت آ گیا، جی آ گیا، فرمایا یہ بانٹ دو۔ عرض کی حضور کوئی مدینے میں لینے والا حقدار باقی نہیں رہا۔ فرمایا مدینے میں کوئی بھی منگتا باقی نہیں۔ فرمایا عرض کی حضور کوئی بھی باقی نہیں۔ فرمایا اچھا چلو اگر مدینے میں کوئی باقی مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلم اگر کوئی پناہ گزین ہے تو انہیں دے دو۔ حضور وہ بھی نہیں رہے باقی۔ فرمایا مدینے سے باہر جا کر کسی کو دے دو۔ حضور مدینے سے باہر بھی کوئی منگتا باقی نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے والا کوئی باقی نہیں ہے، آج ہر کوئی عطا کرنے والا ہے، مانگنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ اسلام نے اتنا منظم طریقہ کار، اتنا منظم نظام ہمیں عطا کیا کہ اگر ہم اس نظام کو سوچیں اور اس پر عمل کرنا آج بھی شروع کر دیں تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما گئے تھے، فرمایا فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اے مسلمان تو بھول کیوں گیا ہے، تجھے اسلام نے جو نظام عطا کیا تھا اس نظام سے تیری دوری جو ہے یہ تجھے بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اے انسان تو سوچتا کیوں نہیں کہ اسلام نے جو تجھے نظام عطا کیا تھا اگر اس نظام کو تو اپنائے رکھتا، یا آج بھی اگر تجھے کمی محسوس ہوتی ہے آج بھی اس نظام کو تو قائم کر لے اپنے لیے، ہر بندہ اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ کوئی دوسرے کی طرف دیکھے۔ اگر ہر بندہ اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کر دے پھر انشاءاللہ کائنات نے وہ منظر دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہر طرف اسلام کی لہریں بحریں ہو جائیں گی۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان سے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے ہمسائے کے کس قدر حقوق بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر پاک کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ رب کی طرف سے حکم لے کر آئے ہیں ہمسائے کے لیے، ہمسائے کے لیے کئی مرتبہ حکم لے کر آئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو گمان کرنے لگا کہ جس قدر ہمسائے کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں میں اس بات کا گمان کرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کی وراثت کا بھی وارث بنا دیا جائے۔ اس قدر وراثت، اس قدر ہمسائے کے حقوق بیان کیے گئے۔ اور پھر سنیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح فرمائی۔ حضور نے فرمایا سنو، ہمسائے کا خیال رکھا کرو، ہمسائے کا جب تم خیال رکھو گے نا، ہمسائے کے خیال کی وجہ سے تمہارے گھر پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی باہر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ بناؤ کہ آپ کے ہمسائے کے گھر ہوا جانا رک جائے، اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی دیوار بھی اتنی اونچی نہ رکھو۔ انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، میں یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہیومن رائٹس، حقوق، اسلامی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان سب تنظیموں کی جتنے بھی انہوں نے اپنی طرف سے تیار کیے ہیں نا، اگر ان سب کے وہ تمام جو انہوں نے حقوق لکھے ہیں کہ یہ انسان کا حق ہے، یہ انسان کا حق ہے، یہ انسان کا حق ہے، یہ سارے حقوق اگر لے لیے جائیں، یہ سارے حق لینے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کے سامنے صرف حضور کے ایک فرمان کے سامنے رکھ دو، حضور کے ایک فرمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور نے صرف اتنی سی بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر کی بلڈنگ، اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی بنانے سے پہلے ہمسائے سے پوچھ لو کہیں تیرے گھر کی ہوا تو نہیں رکتی۔
اگر تمہارے ہمسائے کے گھر کی ہوا جو ہے تمہاری بلڈنگ اونچی بنانے سے رکتی ہے تو پھر فرمایا اپنے ہمسائے کے حق نہ مارو، یہ بلڈنگ اونچی نہ بنانا، کہیں تمہارے ہمسائے کے گھر کی آج ہوا رک گئی تو کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ دیکھنے کو تو بڑی مختصر سی بات ہے، اور اگر اسی بات پر عمل کر لیا جائے اور اگر اسی بات کو غور سے سمجھ لیا جائے تو یقین جانیے اس میں اتنا بڑا سبق ہے جو معاشرے میں امن ہی امن قائم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے پوچھنے کے لیے جاؤں، بھائی میں نے بلڈنگ بنانی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میری دیوار اتنی بلندی تک جائے گی، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر اس کی اجازت کا ارادہ دینے کا نہیں بھی ہوگا نا تو اس چھوٹی سی بات سے کہ میں اس سے پوچھنے کے لیے گیا ہوں وہ حضور کے فرمان کی برکت سے متاثر ضرور ہوگا، کہے گا یار ہے تو کوئی اسلام کو مد نظر رکھنے والا بندہ۔ یہی بات اس کے دل میں جو آپ کے لیے محبت قائم کر دے گی دنیا میں، اور محبتیں ساری ایک طرف، آپ اس کی ہمدردی لاکھ کرتے رہے وہ ایک طرف، ایک اتنی سی بات اس کے دل میں جو آپ کے لیے ہمدردی پیدا کر دے گی وہ کائنات میں دوسری مثال پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں اگر تم شوربہ بناتے ہو نا، گوشت پکاتے ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا پھر خیال رکھنا اگر اپنے گھر میں گوشت بناتے ہو تو پھر اس کا کچھ شوربہ زیادہ رکھو تاکہ اپنے ہمسائے کے گھر بھی دے سکو۔ اگر اپنے ہمسائے کے گھر نہیں نہ دے سکتے پھر فرمایا اسے بند کمرے میں بیٹھ کر اسے پکاؤ تاکہ تمہارے اس گوشت پکنے کی خوشبو بھی تمہارے ہمسائے کے گھر نہ جائے۔ کہیں اس کے دل میں اگر احساس سے محرومی آ گئی، احساس سے محرومی کا وہ شکار ہو گیا کہ اللہ نے اسے اتنا دیا، یہ تو روزانہ گوشت پکا کے کھاتا ہے اور میرے بچے اتنے عرصے سے بھوکے بیٹھے ہیں، فرمایا اگر اس کے دل میں یہ بھی خیال آ گیا نا تو تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم پھل لے کر آتے ہو تو پھل تھوڑے سے کچھ زیادہ لے کر آیا کرو کہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اپنے ہمسایوں کے گھر بھی کچھ تھوڑا سا دے سکو۔ اگر اپنے ہمسائے کے گھر نہیں نہ دے سکتے، اتنی فرصت نہیں ہے، اگر فرصت اتنی ہے کہ خود کھا سکتے ہو یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہو، اتنی فرصت ہے تو پھر لے کر آئے ہو تو پھر اپنے بچوں کو دے کر گھر سے باہر نہ بھیجنا کہ کہیں ہمسائے کا بچہ دیکھ کر یہ نہ احساس محرومی کا شکار ہو جائے، کاش ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے لے کر آتے، ہم بھی کھا سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کا اتنا خیال رکھنا کہ اپنے بچے کو پھل دے کر بھی ہمسائے کے بچے کے سامنے نہ بھیجنا۔ کائنات میں کون ایسی اسلام کی مثال کے برابر کوئی مثال قائم کر سکے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خاص خیال رکھا کرو، اپنے ہمسائے کے، اگر تمہارے ہمسائے میں اگر کوئی ہمسایہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جاؤ، اگر کوئی فوت ہو جائے اس کی عیادت، اس کی جو ہے فوت ہونے والے کی تعزیت کے لیے جاؤ، اور فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دینے کے لیے جایا کرو۔ آج ہم اپنے آپ پر دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہمیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں، کسی کی خوشی تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی غم ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں ہویا، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، اب دیکھو یہ بدلہ اتر گیا اس کے ساتھ۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، آپ نے فرمایا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ کسی کی دکھ پر، کسی کی تکلیف پر، کسی کے غم پر خوش ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی دکھ پہنچے نا، کوئی تکلیف پہنچے، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دینے کے لیے جایا کرو۔ آج کائنات میں اس کی مثال ہم کہاں سے لائیں؟ جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں، کوئی بھی تنظیم اس قسم کا کوئی بھی جو ہے جو حقوق حضور نے مقرر فرمائے ہیں ایسا کوئی حق نہیں بیان کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے کبھی حضور کی تعلیمات پر نہ غور کیا نہ اس پر عمل کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھ لی ہے ہم نے،
ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص جو ہے وہ نماز بھی ہمیشہ پابندی سے پڑھتا ہے، روزے بھی پابندی سے رکھتا ہے، یا رسول اللہ نیکیاں بھی بڑی کرتا ہے، مگر اس کی زبان کی سختی سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا فی النار، وہ شخص دوزخی ہے، جہنم میں جائے گا، اس کا جنت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت جو فرض نمازیں تسلی سے ادا کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، یا رسول اللہ صدقہ بھی دیتی ہے، ہمسایوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہیا فی الجنہ، فرمایا میرے غلاموں، ہم اسے جنت کا دنیا میں ہی ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں۔ ہمسایہ اور اہل محلہ یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا اثر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی میں بھی اس کے گواہ ہیں، انسان کی زندگی کے بعد بھی اس کے گواہ ہیں۔ ایک موقع پر جنازے کا واقعہ ہوا، حضور تشریف فرما تھے، ایک جنازہ پاس سے گزرا، حضور کھڑے ہوئے۔ یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ جنازہ کبھی بھی اگر سامنے آ جائے تو جنازے کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے جنازے کے استقبال کے لیے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کی، شکر ہے یہ بندہ مر گیا، جان چھوٹ گئی اہل علاقہ کی۔ حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، حضور بھی تشریف فرما تھے، صحابہ بھی حضور کے پاس قریب موجود تھے۔ جنازہ گزرا، حضور کو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے کہا، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اگر یہ کچھ دیر اور رہتا تو اہل علاقہ کے لیے بہتر تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ایک مرتبہ پہلے ایک جنازے کے لیے آپ نے فرمایا تھا واجب ہو گئی، یا رسول اللہ آج ایک جنازے کے لیے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، آقا واجب کیا ہو گئی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس کے جانے کے بعد اہل علاقہ اس کی نیکیاں بیان کر رہے تھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے اس کے اہل علاقہ اس کی بدیاں بیان کر رہے تھے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو سامعین مکرم، ہمیں اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے، کسی دوسرے پر نہیں۔ مجھ سمیت ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو کس حد تک تکلیف دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو کس حد تک تکلیف دیتے ہیں، ہم ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں یہ بات بن چکی کہ وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تھا، لہٰذا ہم بھی اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ ہم بیمار پڑے تھے، وہ ہمیں پوچھنے نہیں آیا، ہماری عیادت کو نہیں آیا، لہٰذا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ بھائی وہ مغرور ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ مغرور ہیں، وہ متکبر ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ مغرور ہیں۔ آج تو ہماری زبانوں پر یہ جملے چلتے ہیں، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔